من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال مقتحم. قرآن کریم کی سورہ فرقان کی چند آیتیں آج کی اس مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں. ان آیات میں اللہ کریم نے اپنے بندوں کی کچھ صفات بیان کی. انسان کے اندر اگر وہ صفات ہوں تو ان صفات کے پائے جانے کی وجہ سے بندے کو اللہ کا قرب، اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا نصیب ہو جاتی ہے. اور اگر کوئی آدمی ان صفات سے پورا ہو تو چاہے وہ جتنا بھی ذکر اذکار کرے، جتنی مرضی لمبی لمبی نمازیں پڑھے، لمبے چوڑے اعمال کرے، تو اللہ کی نظروں میں وہ جچتا نہیں. قرآن کریم پوری انسانیت کے لیے راہ ہدایت ہے، اور قرآن کریم نے انسانیت کی ترقی اور اس کی رفعت اور بلندی کے لیے جو اللہ رب العزت نے اصول بتائے ہیں، ان اصولوں کو لے کر چلنا، ان اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنا، یہ انسانیت کی معراج ہے. تو اللہ پاک نے ان آیات میں تذکرہ عباد الرحمن سے شروع کیا. عباد عبد کی جمع ہے، اور عبد کہتے ہیں بندے کو، اور یہاں بندوں کی نسبت اللہ نے رحمان کی طرف کی ہے. رحمان کے بندے، عباد الرحمن کا کیا معنی ہے؟ رحمان کے بندے. رحمان کے بندے. بعض اوقات جو نسبت کی جاتی ہے نا، ایک چیز کی دوسری کی طرف جب نسبت کی جاتی ہے تو اس نسبت کرنے سے کسی چیز کی شرافت، کرامت، اس کی عظمت کو ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے. جی، تو یہاں بندوں کی نسبت رحمان کی طرف کر کے ان بندوں کی بلندیاں اور بڑائیاں اور علو مرتبت اور اعلیٰ مکانی ان کی ذکر کی گئی ہے کہ رحمان کے بندے، خدائے پاک کے بندے کون ہیں؟ وہ ہیں جن کے اندر یہ آنے والی صفات پائی جائیں. جی، تو پہلی صفت جو قرآن کریم نے ذکر کی ہے، فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. اللہ کے بندے، رحمان کے بندے تو وہ ہیں یمشون علی الارض، چلتے ہیں زمین پر، ہونا، آہستہ سے، عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، اکڑ کر نہیں چلتے، تکبر اور نخوت نہیں ہوتی، دوسروں کی طرف ذرا تعلیانہ اور متکبرانہ نگاہوں سے نہیں دیکھتے. ان کے چلنے کے انداز میں خرامہ پن اور مستی پن نہیں ہوتا. ان کے چلنے کے انداز سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ کی خشیت کا غلبہ ہے. جی، وہ چل زمین پر رہے ہوتے ہیں، اور زمین پر چلنے کے انداز اور اطوار سے وہ پہچانے جاتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ شیطان کے بندے نہیں ہیں.
شیطان کے غلام نہیں ہیں، وہ کس کے غلام ہیں؟ رحمان کے غلام۔ جی ان کے انداز چلنے کے طور و اطوار، چلنے کے انداز، ان کی نگاہوں کے جی وہ غض بصر، ان کی نگاہوں کا نیچے کی طرف رہنا، ان کے چہرے سے عاجزی اور مسکنت، یہ ساری کی ساری چیزیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ ان کے اندر اس زمین پر، جس زمین پر چل رہے ہیں، اس زمین کے پیدا کرنے والے کی عظمت ان کے دلوں میں رچی بسی ہے۔ جی ہاں، ان کے اندر کوئی بو اور کسی قسم کی نخوت اور تکبر کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہوتا۔ قرآن نے جیسے حکم فرمایا لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر نہ چلو، لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، نہ تو تم زمین کو کیا کر سکتے ہو؟ جی پھاڑ سکتے ہو اپنے پاؤں مار کر، اور نہ ہی تم اپنا سینہ تان کر، جسم کو بڑھا کر، لمبا کر کے آسمانوں کی بلندی یا پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو۔ اللہ نے پہاڑوں کو تم سے بھی زیادہ بلند کر دیا ہے، زمین کو اللہ نے پختگی عطا کر دی ہے۔ تمہارے متکبرانہ طور و اطوار اور چلنے کی وجہ سے نہ زمین کو کچھ نقصان ہو سکتا ہے، نہ آسمانوں کی بلندی تک تم پہنچ سکتے ہو، اس لیے زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ تو اکڑ کر چلنے سے منع کیا ہے، تو معلوم ہوا حکم کیا ہے؟ تواضع کے ساتھ چلیں، عاجزی کے ساتھ چلیں۔ چنانچہ جو لوگ تواضع اور عاجزی سے چلتے ہیں ان کے اندر عباد الرحمن کی صفت اول پائی جاتی ہے، رحمان کے وہ بندے ہوتے ہیں۔ جی رحمان کی عبدیت ان پر غالب ہوتی ہے، وہ اپنی عبودیت کو خدائے پاک کی ربوبیت کی وجہ سے زمین پر چلتے ہوئے بھی وہ مسکنت اور عاجزی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ جی چنانچہ وہ کہتے ہیں نا، جس طرح برے لوگ اپنی برائی کی نشانیوں سے پہچانے جاتے ہیں، اسی طرح اچھے لوگ اپنی اچھی صفات کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ جی کسی شاعر نے کہا نا، مرد حقانی کی پیشانی کا نور، مرد حقانی کی پیشانی کا نور، کب چھپا رہتا ہے پیشے ذی شعور۔ عقل والوں کے سامنے ظاہر ہے جو مرد حقانی اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ چھپتا نہیں ہے۔ جیسے عطر کی خوشبو ہوتی ہے تو پھیلتی ہے، پہچانا جاتا ہے کہ کون سا عطر ہے، عطر گلاب ہے، یہ عطر عود ہے، عطر خس ہے، کیا ہے؟ تو جیسے خوشبو اپنی خوشبو کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے، تو اللہ والے اپنے چال ڈھال اور اپنے طور اتوار اور اپنے گفتار، اپنے کردار سے پہچانے جاتے ہیں۔ ان کے چلنے کے انداز یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر کسی قسم کی خوب بو اور متکبرانہ چال ڈھال نہیں، اور وہ عاجزی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اور جو ان کی عاجزی ہی حقیقت میں ان کو بلندی عطا کر رہی ہے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کر لے، تواضع اختیار کر لے، اللہ پاک اس کو بلندی عطا کر دیتے ہیں۔ بندہ اپنے آپ کو نیچے لے کے جا رہا ہوتا ہے، اللہ اس کو اونچا لے کے جا رہے ہوتے ہیں، اور بندہ بعض اوقات اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے، اللہ پاک اس کو ذلیل اور رسوا کر رہا ہوتا ہے، پست کر رہا ہوتا ہے۔ جی جو اللہ کے سامنے جھک گیا، جس نے اللہ رب العزت کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لیا، اللہ پاک نے اس کے لیے بلندیوں کے فیصلے فرما دیے، اور جس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اپنے طور و اطوار کے ساتھ اس نے اپنی بڑائی لوگوں پہ ظاہر کی، حقیقت یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو پست اور ذلیل کر دیتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا جس مجلس میں میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر گیا، اس مجلس میں چھوٹا بن کر نکلا۔ جی کسی نے کوئی بات پوچھ دی، کسی نے کوئی اعتراض کر دیا، کسی نے کوئی ادھر ادھر کی بات کر دی، اور جہاں میں یہ سمجھ کر گیا، میں چھوٹا بن کر گیا کہ میں ان جانے والوں میں سب سے حقیر ہوں، میں عاجز ہوں، میں فقیر ہوں، فرمایا اللہ نے مجھے اس مجلس سے بڑا کر کے نکالا۔
حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نبر اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا دوستو میں بعض کی اس مجلس پہ تو بیٹھا ہوں، اس مسند پہ تو بیٹھا ہوں، لیکن میں معال کے اعتبار سے آپ میں سے سب سے گھٹیا ہوں اور آپ کو سب کو اپنے سے اعلیٰ اور برتر سمجھ رہا ہوں۔ جی حال کے اعتبار سے بھی میں آپ کو اپنے سے افضل سمجھتا ہوں۔ فرمایا معال کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والی زندگی میں آپ کو نیک اعمال اور اچھی عبادات کی زیادہ توفیق مل جائے، میں پیچھے رہ جاؤں۔ جی تو اللہ والے ان کی تو کیفیت یہ ہوتی ہے، ان پر اللہ کی خشیت، اللہ رب العزت کی معرفت، ان کی عظمت کا غلبہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ اپنی چال ڈھال سے پہچانے جاتے ہیں۔ جی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو ایسے چلتے تھے، یوں لگتا تھا جیسے جی وہ اونچائی سے نچائی کی طرف اتر رہے ہیں۔ جی نیچے کو دیکھ کر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نیچے کو اتر رہا ہو اور اوپر کو دیکھ رہا ہو؟ جی جب اوپر سے نیچے کو آ رہا ہوتا ہے تو بندے کی نگاہ نیچے میں اپنے پاؤں میں ہوتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو تھوڑا سا پاؤں ادھر ادھر پھسلے اور میں یہاں سے لڑکتا ہوا کہیں نیچے انتہائی گہری وادی میں چلے جاؤں۔ تو درود پاک پڑھیے۔ اللهم صل على سيدنا محمد۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چال ڈھال سے پہچانے جاتے تھے۔ فرمایا کانما ینحط من سبب، ایسے لگتا تھا جیسے حضور اونچائی سے نچائی کی طرف اتر رہے ہیں۔ پیارے آقا کی نگاہیں نیچے کو ہوتی تھی، جی اوپر ادھر ادھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں نہیں ہوتی تھی۔ قرآن کا حکم بھی ہے، فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے نبی پاک اپنے ایمان والوں کو کہہ دیجئے کہ جب وہ چلیں تو اپنی نگاہوں کو پست کیا کریں، اپنی نگاہوں کو جھکا کر چلا کریں۔ جی غیر محرم عورتوں کے سامنے آنے پر اپنی نگاہیں نیچی کر لیا کریں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ اور اسی طرح اللہ پاک نے ایمان والی عورتوں کے بارے میں بھی یہ حکم فرمایا، فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اے نبی ایمان والی عورتوں سے فرما دیجئے کہ جب وہ چلا کریں تو غیر مردوں کو دیکھتے، غیر مردوں کو سامنے آنے پر اپنی نگاہوں کو نیچے جھکا لیا کریں۔ جی وَيُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ، اپنے چہروں پر جناب گھونگھٹ لٹکا لیا کریں۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہوں کی اور اپنی ناموس کی حفاظت کیا کریں۔ چنانچہ مردوں کو حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو ادھر ادھر نہ بھٹکائیں، بازاروں میں جائیں تو اپنی نگاہ کی حفاظت کریں۔ اور حدیث پاک میں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمایا جو شخص اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے اللہ پاک اس کو ایمان کی حلاوت اور مٹھاس عطا فرما دیتے ہیں، اس کو سبحان اللہ کہتے ہوئے بھی مزہ آتا ہے۔ وہ جب سجدے میں جا کے سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے تو اس کے دل میں خدائے پاک کی عظمت کی اور رفعت اور بلندیوں کے ثمرات اور آثار سے دل لبریز ہو جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت اس بات کی طرف متوجہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا اپنی نگاہوں کی حفاظت فرمائیں۔ مرد حضرات کو بھی یہ حکم ہے، یہ نہیں ہے کہ بازاروں میں جا رہے ہیں جناب اپنی نگاہوں کو جدھر مرضی بھٹکاتے پھریں، نہیں، نگاہوں کی حفاظت۔ عورتوں کو بھی شریعت مطہرہ نے یہی حکم دیا ہے کہ عورتیں بھی غیر مردوں کو نہ دیکھیں۔ جی چنانچہ شادی بیاہ کے موقع پر بعض وہ دیندار سمجھے گھرانے سمجھے جانے والے وہ بھی کیا ہے کہ جناب عورتیں کھڑکیوں کے پیچھے سے وہ بارات گزر رہی ہے، بھی بارات کو دیکھ لیں، وہ دلہے کو دیکھ لیں۔ شریعت مطہرہ نے جس طرح مردوں کو منع فرمایا ہے کہ تم عورتوں کو نہیں دیکھ سکتے، اسی طرح عورتوں کو بھی منع فرمایا ہے کہ مردوں کی غیر مردوں کی طرف نہ دیکھیں۔ جی تو فرمایا نگاہوں کو جھکانے کا حکم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود نگاہوں کو جھکاتے، چلتے وقت نیچے نگاہ رکھتے تھے
اور یہ عاجزی اور تواضع کمال عبدیت۔ تو پہلی نشانی عباد الرحمن کی اور کیا بتلائی؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر بڑی عاجزی اور آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ زمین پر زور سے پاؤں مارنے کی وجہ سے زمین کا کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن ظاہر ہے اپنے چال ڈھال کی وجہ سے، اپنے متکبرانہ طور و اطوار کی وجہ سے جو اپنی خاصیت اور اپنی آثار ہیں وہ لوگوں کے سامنے اچھے ظاہر نہیں ہوں گے۔ انسان کی انسانیت اور اسی طرح وہ بندے کی بندگی وہ ظاہر نہیں ہوگی۔ ہم تو بندے ہیں، رحمان کے بندے ہیں اور غلام ہیں، ہم چلیں گے بھی ایسے جیسے غلام چلتے ہیں۔ جی ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرما انا عبد لا آکل متکیا، میں تو غلام ہوں اللہ کا، میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا۔ لا اشرب متکیا، میں ٹیک لگا کر نہیں پیتا۔ جی میں ایسے کھاتا ہوں، آکل کما یاکل العبد، میں ایسے کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے۔ جی آقا سامنے بیٹھا ہو تو بیٹھتے ہوئے بھی، بیٹھنے میں بھی ادب کا خیال کرتا ہے، کہیں میرے اس بیٹھنے کی وجہ سے میرے آقا اور میرے مالک کو میرا یہ بیٹھنا برا نہ لگے۔ وہ کھاتا ہے تو کھاتا بھی اس انداز سے ہے کہ میرے آقا کو میرا یہ کھانے کا انداز برا نہ لگے۔ وہ پیتا ہے تو پیتا بھی اس انداز سے ہے کہ میرے آقا کو میرے پینے کا یہ انداز برا نہ لگے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کائنات کے بندوں میں سے، جی انسانوں میں سب سے اعلیٰ ترین انسان ہیں، سب سے افضل ترین انسان ہیں، اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ فرمایا انا عبد لا آکل متکیا، میں غلام ہوں، میں کبھی ٹیک لگا کر نہیں کھاتا، اور میں ایسے کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے، میں ایسے پیتا ہوں جیسے غلام پیتا ہے، میں ایسا پہنتا ہوں جیسے غلام پہنتا ہے۔ تو ظاہر ہے میں کھانے میں بھی آزاد نہیں ہوں کہ جو چاہوں کھاؤں، میں پینے میں بھی آزاد نہیں ہوں جو چاہوں پیوں، میں پہننے میں بھی آزاد نہیں ہوں جو چاہوں پہنوں۔ جی میں جب بندہ ہوں، میں غلام ہوں اللہ کا، تو کھاؤں گا وہ جن کے کھانے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ پاک نے حرام سے منع کیا ہے، اللہ نے سود سے منع کیا ہے، اللہ نے رشوت ستانی سے منع کیا ہے، اللہ پاک نے مال سرقہ سے، چوری کے مال سے منع کیا ہے، اللہ پاک نے حرام اور قطع طریق ڈاکے کے مال سے اللہ نے منع کیا ہے، اللہ کریم نے نجس اور ناپاک چیزوں کے کھانے سے منع کیا ہے۔ جی اللہ پاک نے خنزیر اور اسی طرح کے حشرات الارض کے، سانپ بچھو کے گوشت کھانے سے منع کیا ہے۔ تو ظاہر ہے انا عبد، میں غلام ہوں، تو وہ چیزیں کھاؤں گا جن کے کھانے سے اللہ ناراض نہیں ہوتا۔ جی اللہ پاک نے بہت ساری حلال چیزیں عطا کی ہیں، گندم ہے، چاول ہے، دالیں ہیں، حلال جانوروں کا گوشت ہے، سبزیاں ہیں، دالیں ہیں، اور بے شمار چیزیں ہیں، تو میں کھانے میں بھی آزاد نہیں۔ میں کھانے کے حوالے سے بھی وہ چیزیں کھاؤں گا، چنانچہ حلال جانوروں کے اندر بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا کھانا حلال نہیں ہے۔ جی آپ کے علم میں جانتے ہیں نا، وہ حلال جانوروں کے کپورے لوگ وہ ٹکا ٹک کے نام سے جناب بڑے شوق سے کھا رہے ہوتے ہیں، اور یقین جانے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، تو میں کیوں کھاؤں؟ جی کچھ اسی طرح حلال جانوروں میں اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے اللہ پاک نے منع کیا ہے، ان کو ذبیحہ کی صورت میں ان کا خون بہہ جائے پھر آپ کھا سکتے ہیں۔ زندہ جانور کے گوشت کو کاٹ کر جی اس کو کھانا حلال نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے انا عبد لا آکل کما یاکل العبد، میں ویسے کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے، میں ویسے پیتا ہوں جیسے غلام پیتا ہے، اور میں ویسے پہنتا ہوں جیسے غلام پہنتا ہے۔ میں اللہ کا غلام ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں کھانے میں بھی خدا پاک کی مرضی کا محتاج، اور پینے میں بھی خدا پاک کی مرضی اور منشا کا طلبگار۔ میں ذرہ برابر، سرے منہ بھی، بال برابر بھی اس سے انحراف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پینے کے حوالے سے اب ظاہر ہے شریعت نے آپ کو پانی، دودھ، جی شہد پینے کی اجازت دی، لیکن شراب پینے پر شریعت نے پابندی لگا دی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شراب پینے والے پر بھی لعنت ہے، پلانے والے پر بھی لعنت ہے، بنانے والے پر بھی لعنت ہے، جی اٹھانے والے پر بھی لعنت ہے، بیچنے والے اور خریدنے والے پر بھی لعنت ہے۔ لعنت کسے کہتے ہیں؟
البعد عن الرحمہ، خدائے پاک کی رحمت سے دور ہے ایسا شخص۔ تو اسی طرح جب ہم بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جناب جن کے اندر ہر وہ چیز جو نشہ آور ہو، کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے جس سے انسانی دماغ مختل ہو جائے، ہوش و حواس سلب ہو جائیں، شریعت مطہرہ نے ایسی چیزوں سے منع کیا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی افیون، بھنگ، چرس اور اسی طرح کیا جناب شراب، آج کل تو بہت سارے ایسے نشے آ گئے ہیں جناب، وہ مختلف قسم کے شیشے ان کو اگر پی رہا ہے اور ظاہر ہے کہ اس سے اپنی صحت کو نقصان ہو رہا ہے تو شریعت مطہرہ نے اجازت نہیں دی۔ فرمایا ان لنفسک علیک حقا، اے انسان میں نے یہ جان اور یہ نفس تجھے دیا ہے تو یہ نفس میرا ہے، جی یہ میری ملک ہے، اگرچہ امانتاً تجھے دیا گیا ہے تو ظاہر ہے جو چیزیں اس کو نقصان پہنچاتی ہیں ان کے استعمال کرنے کی تجھے اجازت نہیں۔ چنانچہ ڈاکٹر لوگ جس مریض کو جو چیزیں بتلا دیں کہ جناب یہ چیزیں ہیں ایسی ہیں جن سے پرہیز کرنا ہے، ہمارے بہت سارے دوست ہیں جی وہ وہاں آ کے توکل کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، جی شوگر کا مریض ہے اس کو چکنائی سے، اس کو میٹھے سے، ہاں جی اور اسی طرح مصنوعی چینی وغیرہ سے اس کو منع کیا جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے نہیں جی اللہ کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اب کھا رہا ہے۔ بھئی اللہ ہی نے ایسی چیزیں جو انسانی صحت کے لیے مضر ہیں ان سے منع کر دیا ہے۔ فرمایا ان لنفسک علیک حقا، تیری جان کا تجھ پر حق ہے، جو چیزیں تیری جان کو، تیرے بدن کو نفع پہنچاتی ہیں ان کو استعمال کرو، اور جو چیزیں تجھے نقصان پہنچاتی ہیں اس کا استعمال کرنا بھی تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ جی اگر کوئی آدمی جی دل کا مریض ہے اور اس کو چکنائی سے منع کیا گیا اور وہ جناب لبا دیسی گھی کے کٹورے پی رہا ہے، جی اب ظاہر ہے شریعت مطہرہ اسے منع کر رہی ہے۔ وہ ریڈ میٹ لے رہا ہے، سرخ گوشت دبا کے کھا رہا ہے، شریعت مطہرہ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب اس چیز کا کھانا اگرچہ عام انسانوں کے لیے حلال ہے لیکن تیرے لیے چونکہ تیری جان کو یہ چیز نقصان دیتی ہے اور جان کو نقصان دہ چیزوں سے بچانا وہ ضروری ہے، واجب درجے میں، اس لیے تیرے لیے ان چیزوں کا استعمال ٹھیک نہیں ہے۔ جی اب بہت سارے شوگر کے مریض جناب کوئی چیز سامنے آئی میٹھی، کہا چلو کوئی بات نہیں آدھی گولی زیادہ لے لیں، اور پھر بد پرہیزی کر رہے ہیں، اور پھر بد پرہیزی کر کے بعض اوقات پھر جب کیا ہوتا ہے آپ بھی پریشان، آپ تو تکلیف کاٹ ہی رہے ہوتے ہیں، پورے گھرانے کو پریشان کیا ہوتا ہے۔ جی بہت سارے لوگ اب جو دل کے مریض ہیں وہ بوم پائے کھانا شروع کر دیں، جی تو ظاہر ہے نتیجہ کیا نکلے گا، اور وینیں بند ہوں گی اور قلب کی حرکتیں ذرا سست پڑیں گی، انسانی جسم میں درد ہوں گے، اب خود تو بیمار پڑے ہی ہیں، پورے کے پورے گھرانے کو پریشان کیا ہوا ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو چیزیں انسانی بدن کے لیے مفید اور کارآمد ہیں ان کو استعمال کرنے کی شریعت مطہرہ اجازت دے رہی ہے، اور جو چیزیں شریعت مطہرہ انسانی بدن کے لیے نقصان دہ ہیں شریعت مطہرہ ان سے منع کر رہی ہے۔ تو فرمایا انا عبد، حضور نے فرمایا میں غلام ہوں، آکل کما یاکل العبد، میں ایسے کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے، میں وہ کھاتا ہوں جو غلام کھاتا ہے۔ غلام کبھی آقا کی مرضی کے بغیر کسی اس کی چیزوں میں ہاتھ نہیں مارتا، جو چیزیں اس کے لیے الاؤ ہوتی ہیں وہ لیتا ہے، اور جو چیزیں اس کے لیے اجازت نہیں ہوتی ظاہر ہے ان سے بچ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے میں عرض کروں بہت سارے مریض حضرات جی جو ڈاکٹر حضرات ان کو پرہیز بتائیں نا، پرہیز وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ ڈاکٹر کا حکم ہے، جی جو چیزیں ماہر اطباء جن چیزوں سے منع کریں ان سے منع ہونا، ان سے رکنا یہ اللہ کی مرضی منشا بھی ہے، شریعت کی چاہت بھی یہی ہے۔ جی تو ان ساری چیزوں میں ابدیت ہے، ہم بندے ہیں رحمان کے، تو رحمان کے بندے وہ رحمان کی مرضی پر چلتے ہیں، ذرہ برابر بھی اگر ان کو نظر آئے کہ ادھر سے خدائے پاک ناراض ہوتے ہیں تو وہ خدائے پاک کی ناراضگی کو مول نہیں لیتے۔ گھر جانا ہے، گھر کیسے جانا ہے، وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے، دروازہ کھولتے، بسم اللہ پڑھتے، اللہ کے نام کے ساتھ داخل ہوتے. اذا دخل یقول بسم اللہ واذا خرج یقول بسم اللہ. داخل بھی ہوتے اللہ کے نام کے ساتھ، گھر سے باہر بھی نکلتے اللہ کے نام کے ساتھ. جی چنانچہ گھر سے باہر جاتے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، اور اسی پر بھروسہ کر کے میں گھر سے باہر نکل رہا ہوں. چاہے آپ کے پاس اپنی سواری ہے، جو مرضی ہے، لیکن بھروسہ پھر بھی اللہ ہی پر ہے کہ جناب کیا پتہ ہے مجھے خیریت اور عافیت سے جناب یہ بازار تک بھی جانا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو اللہ کے بندے وہ ہیں جو ہر موقع پر اللہ کی رضا کو، اللہ کی منشا کو پہچانتے ہیں. تو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامٌ، یہ دوسری صفت ہے جو رحمان کے بندوں کی ذکر کی گئی ہے. وہ کیا کہ جب جاہل اور نادان قسم کے، جی گوار قسم کے لوگوں سے ان کا سامنا ہوتا ہے تو قالوا سلاما، وہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ صاحب جاہل آدمی جہالت کر رہا ہے تو تم بھی اس کے ساتھ الجھنا شروع کر دو، کوئی آپ کے ساتھ سختی کر رہا ہے آپ بھی اس کے ساتھ سیدھا ہو جاؤ. جی غصے کی بات پہ غصہ کرنا، اور اسی طرح جناب کسی نے ویسے ہی تھوڑا سا مزاح کیا آپ بھی ان کے ساتھ مزاح کرنا شروع ہو گئے. بھائی اللہ بھلا کرے آپ. کسی نے کوئی طنز کیا، کوئی تانا دیا، تو ظاہر ہے رحمان کے بندے ان کے ساتھ الجھتے نہیں. ایمان والوں کی صفت یہ ہے. کوئی گالی دے تو وہ دعا دیتے ہوئے گزر جاتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے. کوئی چین بجبی انداز میں ترش نگاہوں سے دیکھے تو پھر بھی وہ تشکر آمیز نگاہوں سے وہاں سے گزر جاتے ہیں، چہروں پہ مسکراہٹیں سجا کے گزر جاتے ہیں. الجھنے والوں کے ساتھ الجھنا یہ عباد الرحمن کی صفت نہیں ہے، رحمان کے بندوں کی یہ صفت نہیں ہے. جی بلکہ ان کے ساتھ پیار محبت سے وہاں سے نکلنا، اور ان کی گرم اور کسیلی کڑوی بات پر جناب وہ میٹھے انداز میں میٹھے بول بول کر وہاں سے گزر جانا، یہ رحمان کی صفات ہے، رحمان کے بندوں کی یہ صفات ہے. چنانچہ بعض اوقات تھوڑی سی بات سے آدمی اپنا بہت بڑا نقصان کر بیٹھتا ہے. کسی نے تھوڑی سی بات کی اور اس نے بھی آگے سے آنکھیں دکھانا شروع کی. نتیجہ کیا تھا کہ جناب تھوڑا سا اس نے اگر بے وقوفی کی تھی، یہ اگر صبر کر لیتا تو کچھ بھی نہیں تھا. اور ظاہر ہے دوسرے کی بے وقوفی کے جواب میں جب بے وقوفی کی جا رہی ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بعض اوقات ایک چھوٹی سی بات قتل و غارت گری تک پہنچا دیتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اللہ کے بندوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ لڑنے والوں کے ساتھ لڑنا شروع کر دیں، جھگڑنے والوں کے ساتھ جھگڑا شروع کر دیں، تان و تشنیع کرنے والوں کے ساتھ الجھنا شروع کر دیں. جی گالی دینے والے کے ساتھ کے مقابلے میں گالیاں دینا شروع کر دیں. جی وہ تو اپنے وہ جب جاہلوں سے ان کا پالا پڑتا ہے، بد زبانی کرنے والوں کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوتا ہے، سامنا آمنا ہوتا ہے، تو وہ بس سلام کر کے گزر جاتے ہیں. اچھا بھائی اللہ تجھے سلامت رکھے، السلام علیکم. جی اس لیے مومن بندوں کی صفات میں سے یہ جو صفت ہے کہ وہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مغلوب الغضب نہیں ہوتے، وہ غصے میں نہیں آتے. چنانچہ دو بیماریاں انسان کے اندر ایسی ہیں وہ انسان کو تباہی تک پہنچا دیتی ہیں. ایک انسان کی شہوتیں، خواہشات، دوسرے انسان کا غضب اور غصہ. اگر یہ دو بیماریاں انسانی قابو میں آ جائیں تو یقین جانے انسان وہ ملک اور فرشتوں کے مراتب کو پا لیتا ہے. آدھے گناہ انسان کے شہوت کی وجہ سے ہوتے ہیں. مثلا انسان بد نگاہی کر رہا ہے، وہ دل کی خواہش کی وجہ سے، دل کی چاہت کی وجہ سے. گانے سن رہا ہے، وہ قلبی خواہشات اور قلبی شہوات کی وجہ سے. جناب غیبتیں سن رہا ہے اور اسی طرح گالیاں بک رہا ہے، وہ دل کی خواہشات کی وجہ سے. جی اور اسی طرح جناب کچھ آدھے گناہ انسان کے غصے کی وجہ سے ہوتے ہیں. لڑائی ہے، جھگڑا ہے، جناب بد زبانی ہے، تان و تشنیع ہے، کسی کے ساتھ مار پیٹ ہے، کسی کے ساتھ دھینگا مشتی ہے، کسی کا گریبان پکڑنا ہے. یہ سارے کے سارے معاملات غصے کی وجہ سے ہو رہے ہیں. اس لیے شریعت مطہرہ نے ہمیں بتلایا کہ ان دو بیماریوں پہ قابو پا لو. ایک بیماری کیا ہے
غصے پر قابو پا لو، دوسری شہوات پہ قابو پا لو۔ جن لوگوں نے اپنی ان دو بیماریوں کو قابو کر لیا، یقین جانو ان کے لیے ولایت کا راستہ آسان ہوتا۔ ولی بننے کے لیے کوئی لمبا چوڑا مجاہدہ نہیں، صرف دو چیزیں، اپنی شہوتوں اور اپنی خواہشوں کو اپنے رب کی مرضی کے تابع کر دو، اور دوسرے اپنے غصے کو مغلوب کر لو، آپ اس پر غالب آ جاؤ۔ غصہ کہتا ہے جناب اس نے یہ بات کی ہے، اٹھ کے تھپڑ مار دوں، اس دل کو سمجھاؤ، کہا نہیں، وہ تم تھپڑ مارو گے تو بات آگے تک پہنچے جی۔ میں اگر اس نے گالی دی ہے تو ظاہر ہے میری طرف سے فرشتے اس کو گالی دے رہے ہیں، مجھے اپنی زبان گندا کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اور تیرا بیڑا، جب کوئی کسی کو گالی دیتا ہے نا تو فرشتے کہتے ہیں وہ تیرا ناس ہو، تیرا بیڑا غرق ہو، ہاں جی، وہ آدمی شریف آدمی تو تجھے کچھ نہیں کہہ رہا، اور تو اس کو اپنی گندی زبان بول کر جی اپنی زبان کو گندی کر رہا ہے، اس کو گالیاں دے کر اپنی زبان کو گندی کر رہا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی کسی کو گالی دے اور وہ اس پر صبر کر لے تو فرشتے گالی دینے والے کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، اور اس کی طرف سے اس کے لیے دعائے خیر کر رہے ہوتے ہیں۔ آج ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے، ہم تو تھوڑی سی بات پہ ایسے سیخ پا اور گرم ہو جاتے ہیں کہ جناب اگلے پچھلے سارے قصے پارینے پھیلا دیتے ہیں، کھلا چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر وہ جو معاملات جہاں تک پہنچتے ہیں انتہائی خرابی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ تو آج کی اس مجلس میں رحمان کے بندوں کی یہ دو صفات بیان کی گئی ہیں کہ جناب ایک تو وہ عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ جاہلوں کے ساتھ جہالت والا سلوک نہیں کرتے، وہ بردباری اور انتہائی حلم اور برداشت کا معاملہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہمہ قسم کے فتنوں اور مصیبتوں سے بچ جاتے ہیں۔ تو ان مجالس ذکر کا مقصد بھی یہی، ہمارے اندر رحمانی بندوں کی صفات پیدا ہو جائیں، ہمارے اندر اچھے انسانوں کی صفات پیدا ہو جائیں، ہم کامل انسان بن جائیں۔ اللہ کریم ہم سب